صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. آج کی جو حدیث ہے وہ شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں بھی نقل کی ہے، معانی الاخبار میں بھی نقل کی ہے. جو ان کی سند حدیثی ہے وہ اس طرح سے ہے: حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی قال حدثنا علی بن ابراہیم بن ہاشم عن ابیہ عن محمد بن ابی عمیر عن غیاث بن ابراہیم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیہ محمد بن علی عن ابیہ علی بن الحسین عن ابیہ الحسین بن علی علیہ السلام قال سئل امیر المومنین. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ وہ سند ہے جو شیخ صدوق نقل کرتے ہیں، اور اس میں اصحاب اجماع بھی اس کے اندر شامل ہے. حدیث از لحاظ روائی کے سندی کے اتنی معتبر ہے. اور دوسری کشف الغمہ میں علی ابن عیسیٰ اربلی بھی اس کو نقل کرتے ہیں. وہ متوفہ 695 علی الظاہر. وہ عن الصادق عن ابیہ عن جدہ علی ابن الحسین عن ابیہ علیہ السلام قال سئل امیر المؤمنین. یہاں تک سند حدیث کو اس طریقے سے آگے لے کر جاتے ہیں. علی الظاہر یہ وہی سند حدیث ہے، کوئی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن کچھ ایک چیزوں کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس حدیث کو ملا باقر مجلسی نے نقل کیا ہے، بقیہ نے نقل کیا ہے. اکثر ہمارے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث کا انہو تعلیقہ ہے اس حدیث ثقلین پر، جو حدیث ثقلین بین امت اجماعی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت. صلوات پڑھیں بر محمد. سوال کیا جاتا ہے امیر المومنین سے اس سند کے ساتھ جو میں نے آپ کو نقل کی. سئل امیر المؤمنین علیہ السلام عن معنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی مخلف فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. خلف تارک، وہ حدیث تارکن والی ہے، یہ مخلف فیکم الثقلین ہے. یہ اس لفظ کے ساتھ ہے کہ تمہارے درمیان خلف یعنی پیچھے رہ جانے والی چیز، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین یعنی ثقل والی، گران قدر قیمتی چیزیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ چھوڑے جا رہا ہوں. کون کون سی چیز؟ کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں. وہ جو سوال کرتے ہیں اس حدیث سے، امیر المومنین سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے: من العطرہ، یہ عطرت اہل بیت کون ہیں؟ فقال، تو امیر المومنین کا جواب آتا ہے اس کے اوپر: انا والحسن والحسین والائمۃ التسعہ من ولد الحسین. وہ عطرت کون ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ میں ہوں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، اور حسین کے 9 فرزند ہیں جو حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. تاسعہم مہدیہم، ان میں سے 9واں مہدی ہوگا. وقائمہم، وہ قیام کرنے والا ہوگا. لا یفارقون کتاب اللہ، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب سے جدا نہیں ہیں. ولا یفارقہم، اور نہ ہی اللہ کی کتاب ان سے جدا ہے. یعنی کتاب ان کے ساتھ ہے اور یہ بھی کتاب کے ساتھ ہے. اور کتاب میں کیا ہے؟ کتاب میں شریعت کی چیزیں بھی ہیں اور تکوینی چیزیں بھی ہیں.
ان کے متعلق بھی خبر دیتی ہے اور تکوینیات کے متعلق بھی اور تشریعات کے متعلق بھی خبر دیتی ہے۔ تو پس جس طریقے سے کتاب خدا وہ ہر چیز کے اوپر لا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ وہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے اور وہ تشریعیات کے متعلق بھی خبر دیتی ہے اور تکوینیات کے متعلق بھی خبر دیتی ہے اور اس کی ولایت اس حد تک ہے، اسی طریقے سے یہ اہل بیت کیونکہ آمیختہ قرآن ہے، کتاب سے جدا نہیں ہے، بس ان کی بھی ولایت ہم تکوینی ہے اور ہم تشریعی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے۔ تو یہ ثقل ہیں، یہ ایک دوسرے کی، یعنی دوسرے لفظوں ہمارے استاد فرماتے تھے یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، اگر ایک سکہ رکھ دیں تو ادھر سے بھی وہی سکہ ہے ادھر سے بھی وہی سکہ ہے، بس تمہیں رخ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہیں، ایک طرف سے کتاب نظر آتی ہے اور ایک طرف سے تجھے قرآن نظر آتا ہے، ان کے درمیان کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ حتی یردو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوضہ، یہاں تک کہ یہ کٹھے ہی رہیں گے یہاں تک حوض کوثر پر پیمبر کے ہاتھ سے سیراب ہوں گے اور پیمبر پر وارد ہوں گے۔ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں کتاب اور اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے اور ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔